ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ چھوٹی عمر میں ہی مجھے بیاہ دیا گیا تھا۔ مجھے کیوں بیاہا گیا میں یہ نہیں جانتی تھی۔ مجھے یاد ہے میری منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، ڈائریکٹ شادی ہی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ میری تو ابھی عمر ہی نہیں ہے اور مجھے شادی سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ میری 2 دوستیں تھیں جنہوں نے مجھے شادی کے بارے میں خوب ڈرایا تھا۔ میں سہمی اپنے سسرال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ گھر کوئی اعلیٰ سا گھر نہیں تھا، ایک عام سا گھرانہ تھا۔ میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں مجھے بٹھایا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے گھر والوں نے کیا سوچ کر اس گھر میں میری شادی کر دی تھی۔ یہاں انہیں کیا نظر آیا تھا؟ میں چپ رہی کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے میں وہ شخص آ گیا جس سے میری شادی ہوئی تھی، مگر اسے دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن اس نے مجھے باتوں میں ایسا لگایا کہ میں تمام ڈر خوف بھول گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ میری سہیلیوں نے مجھے خواہ مخواہ ڈرایا ہوا تھا۔ اس نے تو مجھے وہ خوشیاں دی تھی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ میں ہر طرح سے اپنے شوہر کا خیال رکھنے لگی۔ اس کا ہر کام کر کے مجھے روحانی خوشی ملتی تھی، ایک ایسی خوشی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر میرے بچے بھی پیدا ہوئے، مگر سب کچھ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے میں اس کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہوں۔ بغیر کسی وجہ سے وہ مجھے ڈانٹ دیتا۔ میرا روزانہ کا معمول اس کی مار کٹائی کھانا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں بدل گیا ہے۔ اس کے سامنے میری حیثیت ایک نوکرانی سی کی بھی نہیں رہی تھی۔ میرا دل کرچی کرچی ہونے لگا، مگر اس کے باوجود بھی میں سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے سب کچھ بہتر ہو جائے، لیکن جو حالات دیکھ رہی تھی کچھ بہتر ہونے والا نہیں تھا۔ ایک رات تو اس نے حد کر دی، مجھے مار پیٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ میں سوچنے لگی کہ اب کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ رات کے اندھیرے سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں اکیلی ہی گھر سے باہر تھی، نہ پاؤں میں جوتی نہ ہاتھ میں پرس۔ پوری رات اسی گاؤں کے ایک تاریک کمرے میں گزار دی۔ یہ مویشی باندھنے والا کوئی کمرہ تھا، مگر مجھے رات گزارنی تھی۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی آ ہی نہ جائے۔ اگر عورت کی عزت ہی چلی جائے تو پھر وہ عورت عورت نہیں رہتی۔ میں بھی اپنی عزت کے ڈر سے یہاں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب خودکشی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مجھے اپنی سہیلیوں کی باتیں سچ لگنے لگی تھی، جو کہتی تھیں کہ شادی کر کے لڑکی کبھی خوش نہیں رہتی۔ میرے سسرال میں بھی میری کوئی عزت نہیں تھی، اور اب اگر میں وہاں جاتی تو نہ جانے مجھ پر کس طرح کے الزامات لگائے جاتے، مجھے کیا کیا کہا جاتا۔ سو اب مجھے گھر نہیں جانا تھا، ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں اپنوں کا سایہ بھی نہ پڑے۔ میں نے اس خستہ کمرے میں یہ فیصلہ کر لیا۔ پھر صبح اذانوں کی آواز سنائی دی تو میں کمرے سے باہر نکل آئی اور کھیتوں میں چلتی ہوئی ایک طرف کو چلی گئی۔ میرا رخ کس طرف تھا میں نہیں جانتی تھی، صرف اتنا جانتی تھی کہ مجھے اس گاؤں سے بہت دور چلے جانا ہے۔ یہی سوچ کر میرے قدموں کو آگے بڑھنے میں مدد ملی۔ صبح ہوتے ہوتے میں شہر تک پہنچ گئی تھی۔ یہ شہر میرے لیے اجنبی تھا، یہاں کے لوگ اجنبی تھے، کوئی بھی چہرہ شناسا نہیں تھا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ اس شہر میں مجھے ایک مزار دکھائی دیا۔ میں اس مزار کی طرف چل دی۔ مجھے وہاں کچھ سکون ملا، مگر دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ دن نکل رہا ہے اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک ضرور آئیں گے۔ میرا یہ خیال درست نکلا۔ میرا شوہر شہر میں مجھے تلاش کرتا ہوا وہی مزار پر آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کو کسی نے بتا دیا ہو کہ صبح سویرے کوئی عورت تنہا اس طرف گئی ہے۔ لوگوں کی نگاہیں بھی بہت تیز ہوتی ہیں، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں۔ کسی بھی تنہا عورت کو دیکھ کر اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کیسی عورت ہے۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی میں کانپ سی گئی تھی۔ تم تو یہی چاہتی تھی کہ تم آزاد رہو،
چلو میرے ساتھ، اس نے خوفوار لہجے میں کہا تو میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تبھی اس نے مجھے بالوں سے پکڑا، مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ اس نے مجھ پر بہت گھٹیا الزامات لگائے۔ یہ لوگ مجھے زبردستی گھر لے گئے، مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور میری نگرانی کرنے لگے، جیسے رسیاں توڑ کر میں کہیں بھاگ جاؤں گی۔ میں اپنے بارے میں گھر والوں کو بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا مجھے اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ میں رسیوں میں بندھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ مجھے گھر لانے کا کیا فائدہ اگر انہوں نے مجھے باندھنا ہی تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے زہر دے دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مگر میری نند اور میرے شوہر کو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کر دی تھی۔ یہ سب انکشافات ہونے کے بعد مجھے اپنوں سے بھی نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ ہر کوئی ایک الگ ہی روپ دھارے ہوئے تھا۔ تبھی میں نے کہا اگر مجھ سے اتنی نفرت تھی تو مجھے اس گھر ہی کیوں لائے ہو؟ تب میرا شوہر بولا تمہیں کچھ مجبوریوں کے تحت اس گھر میں لایا گیا ہے، اور پھر اس کا مقصد مجھے اس وقت سمجھ آیا جب اس نے دن رات مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک دن تو پھر اس نے مجھے مار پیٹ کر طلاق بھی دے دی اور گھر سے نکال دیا کہ کہا اب دوبارہ میں اس کے گھر نہ ہوں۔ چاہتے چاہتے میرے بچے بھی مجھے دے دیے، کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بچوں کی انگلیاں پکڑے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں مرنا چاہتی تھی مگر اپنے بچوں کی وجہ سے ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے سامنے اب وہی منزل تھی، وہی کمرہ جہاں میں نے اس سے قبل رات گزاری تھی۔ مجھے اس کمرے سے بھی خوف آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی ہے۔ تبھی میں جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل آئی، شہر کا رخ کر لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اب کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گی، میں اس مزار کی طرف بھی نہیں جاؤں گی جہاں سے مجھے پکڑ لیا گیا تھا۔ مگر اب وہ میرے پیچھے کیوں آتا؟ نہ تو میں اس کی بیوی رہی تھی، نہ میرے بچوں سے اس کا کوئی رشتہ تھا۔ اس نے تو مجھ سے اپنی جان چھڑا لی تھی، پھر مجھے اس کا خوف نہیں کرنا چاہیے، ہمت سے کام لینی چاہیے، اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہیے، کیونکہ مجھے نند کی زبانی معلوم ہو گیا تھا کہ میرے گھر والوں نے جان بوجھ کر میری شادی یہاں کی تھی، کیونکہ ان کی خواہش نہیں تھی مجھے اپنانے کی۔ ایسی ہی سوچوں کے ساتھ میں چلتی رہی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی فیکٹری میں نوکری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ میں انہیں کیوں جینے کی سزا دوں؟ بس میں نے اپنی زندگی کو بچوں کی خاطر گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر میرے سامنے کوئی منزل نہیں تھی کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں اپنے بچوں کو لے کر شہر جا پہنچی۔ وہ سب جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے رسیوں میں بندھا ہوا دیکھا تھا، مگر باپ کے خوف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ مجھے ایک امید تھی کہ خدا نے اگر میرے نصیب میں کچھ رزق رکھا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا۔ بہرحال اسی طرح چلتے چلتے مجھے ایک اخبار مل گئی جس میں نوکریوں کے اشتہار لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک اشتہار دیکھا تو مجھے لگا جیسے یہ اشتہار میرے لیے ہی دیا گیا ہو۔ یہ گھریلو ملازمہ کا اشتہار تھا، رہائش بھی انہی کے پاس تھی۔ میں نے لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں میرے علاوہ کوئی اور عورت پہنچ جائے۔ میں تیزی سے چلنے لگی جیسے میرے اندر کوئی نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ پوچھتے پوچھتے میں اس گھر تک پہنچ گئی۔ یہ گھر مائی بابا کا تھا جہاں میں گئی تھی۔ ان کے گھر کے حالات کا مجھے بزرگ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ان کے بچے بیرون ملک ہوتے تھے اور وہ دونوں ہی میاں بیوی اس گھر میں رہتے تھے۔ انہیں کام کے لیے کسی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ان کی خواہشوں پر پورا اتروں گی۔ مجھے نہ صرف کھانا پینا رہائش بلکہ تنخواہ بھی ملنا تھی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 4 آنکھیں۔ مجھے وہ سب مل گیا تھا جو میں چاہتی تھی۔ آج میں نے محسوس کر لیا تھا کہ خدا سب کی سنتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے جو سال سسرال میں گزارے تھے وہ میں اب بھولنا چاہتی تھی، اور ہر وہ بات بھولنا چاہتی تھی جو میرے ماضی سے متعلق تھی۔ میں ایک نئی زندگی گزارنا چاہتی تھی جہاں میرے بچوں کا مستقبل تھا۔ چند دنوں میں ہی میں نے مائی بابا کو اپنے ہاتھوں میں کر لیا۔ وہ میرا نام لے لے کر نہ تھکتے تھے۔ مجھے ملازمہ کم
اور بیٹی کا درجہ زیادہ دیتے۔ ان کو میں نے اپنی زندگی کی کہانی سنا دی، جسے سن کر ان کے دلوں میں میرا مقام بن گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں غلط ہاتھوں میں لگوں، شاید وہ بھی بیٹیوں والے تھے، اور کبھی کبھار ان کی 3 بیٹیاں انہیں ملنے آتی تھیں۔ وہ بھی میری خدمت سے بہت خوش ہوتی، مجھے اپنے کپڑے دے جاتی جو بہت ہی اچھے ہوتے۔ میں نے حالات کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ اب میں کھلی کھلی رہنے لگی تھی۔ تبھی مائی بابا مجھے کہنے لگے، بیٹی شادی کرنا گناہ نہیں ہے، تم جوان ہو، تمہارے سامنے ایک لمبی زندگی ہے، ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں، ہمیں کیا پتا کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو، اگر کہو تو تمہاری شادی کر دیں۔ ان کی باتیں سن کر میں نے کہا، آپ کی بات درست ہے، مگر میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے، اور نہ ہی میں سوچنا چاہتی ہوں، کیونکہ شادی کر کے میں نے دیکھ لیا ہے، سوائے دکھوں کے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ انہی حالات سے گزروں جن سے پہلے گزر کر آئی ہوں۔ میرے سامنے میرے بچے ہیں، اور بچوں سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہیں ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا میری زندگی میں کوئی اور موڑ آنا ہے، ایک ایسا موڑ جو شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بازار جاتی تھی، کبھی سبزی لینے تو کبھی دوسری اشیاء لینے۔ ایک لڑکا ہمیشہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتا۔ پہلے پہل میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، مگر اس کی آنکھیں ہر لمحہ میری طرف ہی ہوتی تھیں۔ مجھے اس پر غصہ آتا تھا، جی چاہتا کہ اس کے منہ پر تمانچہ دے ماروں، مگر ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ 1-2 دن نہیں، اب روز ہی ایسا ہونے لگا۔ وہ مجھے روز دکھائی دیتا، مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب گھر سے اکیلی نہیں نکلوں گی اور اپنے بچے کے ساتھ آیا کروں گی، تاکہ یہ جان سکے کہ میں شادی شدہ ہوں اور بچوں کی ماں ہوں۔ مگر میرے ایسا کرنے کے باوجود بھی اس کی نگاہیں مجھ پر مرکوز رہتی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے دیے چلنے لگتے۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچتی تھی۔ بہرحال ایک دن میں نے اس سے رک کر پوچھ ہی لیا کہ آخر تم میرا پیچھا کیوں کرتے ہو، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کنواری نہیں، شادی شدہ ہوں۔ میری بات سن کر وہ ڈر سا گیا، پھر ہمت کر کے بولا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ شادی شدہ ہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے۔ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں اور اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ اس لڑکے کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ مجھے ہکا بکا چھوڑ کر اپنا نمبر دے کر چلا گیا۔ میں بھی گھر لوٹ آئی۔ راستہ بھر میری خاموش سوچوں کا مرکز وہی رہا۔ اس کی باتیں اور اس کا چہرہ میرے خیالوں میں گھوم رہا تھا۔ گھر میں کسی کام کی طرف میرا دھیان نہیں تھا۔ میں اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ بالآخر رات کو اس کے دیے ہوئے نمبر پر میں نے اسے کال ملا دی، اور یوں رات بھر ہماری کال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اسی کی زبانی اس کے بارے میں سب کچھ جان لیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کوئی غلط انسان نہیں تھا، مجھے عزت دینا چاہتا تھا، ایسی عزت جو ہر لڑکی کے دل میں ایک خواہش بن کر رہتی ہے۔ اب میری عادت بن گئی تھی، گھر کے کام کرتے ہوئے میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ جی چاہتا تھا کہ فون کبھی بند نہ ہو اور میں اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتی رہوں۔ اگر میں نے شادی کی تو تم سے ہی کروں گا۔ اب وہ پھر سے اظہار محبت کرنے لگا تھا۔ خیر میں نے اسے پرکھنے کے لیے 1-2 دن نہیں، پورے 3 سال اسے پرکھا۔ 3 سالوں میں وہ ذرا نہیں بدلا، اس کی وہی باتیں، وہی انداز تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بیوی بچے تھے، مگر وہ میری طرح دکھی تھا۔ بیوی بدتمیز تھی اور اس کا ذرا خیال نہیں رکھتی تھی۔ وہ زندگی سے اس قدر تنگ تھا کہ خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں کام چاہتی اور کہتی، دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں بھی مجھے سناتا۔ مجھے اچھا لگتا کہ وہ صاف گوئی سے کام لیتا ہے۔ خیر 4 سال کی طویل محبت اور رشتے کے بعد بالآخر ہم نے چپکے سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد مجھے ایک گھر مل گیا، ایک ساتھی مل گیا اور محبت چاہت مل گئی، جس کی شاید میں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی، مگر قدرت نے مجھے اپنے محسن سے یوں ملایا تھا کہ خود میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔
اب دعا کرتی ہوں کہ خدا میرے سہاگ کو ہمیشہ مجھ پر سلامت رکھے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔